يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به العلم والهدى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس حدیث کے حوالے سے صرف 3 باتیں، یا یہ کہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی مثال بیان کیا ہے. بس اسی ایک مثال کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث بڑی پیاری ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالہدی والعلم. میری مثال اور اس علم کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل کرتا ہے. ہم اور آپ قرآن و سنت کی جو باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ 3 طریقے سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. یعنی 3 طریقے سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس بارش سے فائدہ اٹھانے والی 3 طرح کی زمین ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اور آپ جو قرآن و سنت کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے دل بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. دعا کریں کہ سب سے پہلی جو مثال اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے دل اس زمین کے مانند کر دے جو اس حدیث میں پہلے ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مثال اس بارش کی طرح ہے. جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین جس کو عمدہ زمین کہا جاتا ہے، سب سے بہترین زمین عمدہ زمین ہوتی ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے وہ زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، اس کو جذب کر لیتی ہے. اس زمین سے پھل پودے، زمین سے اناج، غلے اور مختلف قسم کی فائدے کی چیزیں اس زمین سے اگتی ہیں، جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ساری مخلوق اس زمین کے سبز سے، سبزی بھاجی سے، پھل پھول سے اور ہر قسم کے میووں سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ سب سے بہترین قسم کی زمین ہے جس کو عمدہ زمین کہا جاتا ہے. اور دوسری زمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو دوسری زمین وہ ہے جو پانی سنگلاخ زمین جس کو کہا جاتا ہے، پانی کو اسٹاک کر لیتی ہے لیکن اس پانی سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتی. جیسے آپ دیکھیں گے جب بارش نازل ہوتی ہے تو کوئی ایسے گڑھا جیسے ہوتا ہے، اس پانی کو وہ گڑھا اپنے اندر جذب کر لیتا ہے لیکن وہ خود زمین اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، بلکہ اس زمین سے چرند پرند آنے جانے والے لوگ اس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ زمین خود فائدہ نہیں اٹھاتی. یہ دوسری قسم کی زمین ہے. اور تیسری قسم کی زمین وہ ہے جیسے چٹیل میدان، آسمان سے بارش نازل ہوئی، نہ اس چٹیل میدان نے پانی کو جذب کیا، نہ خود فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی انسانیت نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا. ادھر پانی آیا ادھر چلا گیا. یہ چٹیل میدان ہے. تو پہلی زمین عمدہ زمین، دوسری سنگلاخ زمین اور تیسری چٹیل میدان. یہ 3 قسم کی زمین کا تذکرہ اس حدیث میں بیان کیا گیا. اس اعتبار سے ہم اور آپ دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے دل بھی زمین میں، اسی روئے زمین میں 3 طرح کے ہمارے اور آپ کے دل ہوتے ہیں. ایک دل وہ جب قرآن اور سنت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں تو فوراً اس اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اپنے دلوں کے اندر جذب کر لیتا ہے.
یہ سب سے بہترین دل ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے تعلق سے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دل تیرے خوف سے ڈرتا نہ ہو۔ یہ سب سے بہترین زمین ہے۔ تو ہم اور آپ جو قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہمارے دل نے اس کو جذب کر لیا تو یہ سب سے بہترین زمین ہے۔ جیسے عمدہ زمین ہوتی ہے ویسے ہی عمدہ دل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نیک اور مومن بندے کا دل ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ 2018 میں آسٹریلیا کا ایک نوجوان، تقریباً 23 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا علی بنات، کروڑ پتی، اربوں پتی نوجوان، بے شمار دولت، اسلام قبول کیا اس بندے نے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل کانپتے نہیں، ہمارے دلوں کے اندر سختی ہے۔ آپ دیکھیے اس نوجوان نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا، اس کو کچھ ڈاکٹروں نے بتایا کہ تم کو بلڈ کینسر ہوا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے اگر ایسی بیماری کا تذکرہ ہے تو ہمارے جو ہے حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ نوجوان اسلام کو اس نے ایکسپٹ کیا، اور اس بیماری کو اس نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے میرے لیے، اللہ کا تحفہ سمجھ کر اس نے اس کو قبول کر لیا، اور یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین سے قریب ہو رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے قربت کا شوق میرے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کو 3 مہینے کی مدت بتائی تھی کہ کم سے کم یہ 3 مہینے زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن اس 3 مہینے کے پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈاکٹروں نے وقت دیا تھا، تقریباً اس سے بڑھ کر 3 سال تک وہ زندہ رہا۔ اس درمیان میں وہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں، عیش و عشرت کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ خوشی جو میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل کو ملی ہے، میرے پاس دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی، اس لیے کہ یہ ساری خوشی، مال دولت، یہ اس انسان کو اس وقت فائدہ دیتی ہے جب کہ اس کے پاس صحت ہے۔ کہا کہ مجھے یہ بیماری ملی ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا جب نام اس کے سامنے لیا جاتا تھا تو وہ رونے لگتا تھا، اس کا دل کانپنے لگتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس 3 سالوں کے اندر غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے افریقہ کے مختلف علاقوں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھا دیا، اور علم دین کے لیے پوری جائیداد اس نے وقف کر دیا۔ کہا کہ جو سکون، اطمینان مجھے اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ مال خرچ کرنے میں ملا ہے، دنیا کے سارے اسباب میرے لیے پھیکے پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے اللہ کے نیک بندے جن کا دل خاص اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزتا ہے۔ تو پہلا انسان کا دل وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل کانپ جائے۔ دوسرا انسان علم دین حاصل کر لیا، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی خود اجیرن ہے، اس کی زندگی میں خود اندھیرا ہے، یہ دوسری قسم کی جو ہے زمین ہوتی ہے۔ اور تیسرا انسان وہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی باتیں ادھر سے سنتا ہے، ادھر سے اس کو نکال دیتا ہے، ایسے انسان کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اس آخری بات بیان کرنے کے لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، انہوں نے ایک حدیث پیش کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے منبر کے پاس ایک کھجور کا تنا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر سہارے کے ساتھ اس پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لکڑی کا منبر بن گیا تو اس تنے کو وہاں سے دور کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس کو دور کر دیا گیا تو وہ تنا
رونے لگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو ایک بے جان تنا تھا، تمہارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، تم کو تو کہیں زیادہ اس تنے سے زیادہ تمہارے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے۔ وہ ایک بے جان ہو کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو وہ برداشت نہ کر سکا، آپ کی دوری کو وہ برداشت نہ کر سکا، تم کو تو اس سے بڑھ کر قربت اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک بے جان تھا، تمہارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کرو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے فرمائی تھی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے، بلکہ اس سختی میں اتنے معروف ہو گئے تھے، پانی اگر کسی پتھر پر اگر ریگولر گرتا رہے تو اس پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ قرآن و سنت کی باتیں یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ایسا زرین موقع دیا ہے، علماء کے بیانات ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہو، یہی چیز سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو غور سے اہل علم کی باتوں کو سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، اور اپنے دلوں کے اندر ان تمام باتوں کو جذب کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔